بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ پچھلے ٹاپکس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فزکس کیا ہے اور فزکس کے ڈیفرنٹ فیلڈز جو ہیں وہ کہاں کہاں کاررائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں، اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ از دی رول آف فزکس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو انفارمیشن میڈیا ہے، اس نے کیا کیا جی، انسان کی آؤٹ لک کو، انسان کے جو رہنے سہنے کا ڈھنگ ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو اٹ از پوٹینٹ فورس آف چینج ان دی آؤٹ لک آف مین کائنڈ۔ پوٹینٹ سورس ہے، زوردار، بہت جلد تیزی سے فاسٹ میں چینج لاتا ہے، یہ انسان کے آؤٹ لک کو چینج کر رہا ہے۔ آج انسان جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، اس کے پاس ہر چیز کے لیے جو ہے ڈیٹا موجود ہے، انفارمیشن موجود ہے، شیئرنگ کے لیے موجود ہیں۔ اس کی آؤٹ لک ٹوٹل چینج ہو چکی ہے، ڈیجیٹل چیزوں کی یوز ہو رہا ہے، گاڑیوں کا یوز ہو رہا ہے، اے سی کا یوز ہو رہا ہے، اس طرح ایروپلین کا یوز ہو رہا ہے۔ یہ سارے جو ہیں آؤٹ لک کو چینج کرنے کے ذرائع ہیں۔ انفارمیشن میڈیا ہے براڈ آل پارٹس آف دی ورلڈ ان کلوز کنٹیکٹ۔ دنیا ایک گلوب، ایک مٹھی کی شکل میں ہو کر رہ گئی ہے کہ پہلے کہیں پہ کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا کوئی پرابلم ہوتا تھا تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مہینوں بعد سالوں بعد پیغام آتا تھا کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ پرابلم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، خوشی کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں فوراً ریوربریٹ ہو جاتا ہے، ہم تک فوراً پہنچ جاتا ہے تھرو فاسٹ میڈیا، موبائل میڈیا، انٹرنیٹ میڈیا کے ذریعے۔ تو انفارمیشن میڈیا جو اس کے جو ایونٹس ہیں ریوربریٹ ہو رہے ہیں ہر وقت، جو ہیں وہ ان کی گونج ہے۔ میچ ہو رہے ہیں، جہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، ہاکی میچ ہو رہے ہیں، کوئی بھی ایونٹس ہے، جیسے آج کل کرونا کا جو پرابلم ہے، وہ اس کے اعداد و شمار ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ ہم تک اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں کہ کتنی ڈیتھس ہیں، کتنی سارا کچھ ہے۔ تو یہ سارا کس کی وجہ سے ہے؟ یہ انفارمیشن میڈیا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ فزکس ہے۔ فزکس نے یہ ساری چیزیں پروڈیوس کی ہیں۔ تو فزکس کی پروڈکشن کیا ہے؟ کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ہارڈ ویئر، ہارڈ ڈسک، ریم اور اس کے جو مدر بورڈ ہے، وہ سارا الیکٹرانکس کی مینوفیکچرنگ ہے۔ الیکٹرانکس اس کی برانچ ہے، مین برانچ ہے، بہت کام کر رہی ہے۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورکس نے انقلاب برپا کر دیا ہے، جو کہ فزکس کی پروڈکشن ہے۔ میموری چپس جو ہیں یہ بھی کمپیوٹر کے اندر لگتی ہیں، موبائل کے اندر لگتی ہیں، روبوٹس کے اندر لگتی ہیں۔ روبوٹس نے آج فیکٹریوں کے اندر مشین، آٹومیٹک روبوٹک جو مشینز ہیں، انہوں نے انسان ایز اے مین انجینئر کے جگہ لے لی ہے۔ وہ آٹو اپڈیٹڈ ہیں، آٹو انسٹالڈ ہیں، آٹو ڈیزائنڈ ہیں، ان کو کچھ بتانا نہیں پڑتا، وہ جو ڈیزائن ان کو دے دیا جائے اس کے مطابق فکس وہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے اندر جو ڈیزائن کی چینجنگ ہے وہ کرتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے فزکس کی جو پروڈکشن ہے، انہوں نے ہمارے آئیڈیاز کو انہانس کر دیا ہے، چینج کر دیا ہے۔ ایک بندہ ڈیزرٹ میں کھڑا ہے، صحرا میں کھڑا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے یہ اتنی ریت کا کیا فائدہ ہے، لیکن وہی ایک انسان جس نے ریت کے صحرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس ریت کا کوئی نہ کوئی استعمال ہے، اس جو سلیکون ہے اس کا کوئی نہ کوئی استعمال ہونا چاہیے، تو اس نے جی یہ سوچ کر کیا بنا دیا؟ میموری چپ بنا دی، سلیکون ویفر بنا دیا، جس نے میموری جو ہے آرٹیفیشل میموری کا آغاز کر دیا۔ آرٹیفیشل میموری سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے ہم اسپیس میں جانے کے لیے، وہاں سے انفارمیشن اکٹھا کرنے کے لیے روبوٹس وہاں بھیج کر ہم انسانی جان یا انسانی زندگی کو بچانے کے لیے جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کو بھی امپروو کیا ہے، اس کو بھی ممکن کیا ہے، امپوسیبل کیا ہے۔ اس طرح یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارا آج کا انفارمیشن میڈیا کا ویری ایزی ہے کہ کس طرح فزکس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر انقلاب لا کر انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں یہ ٹاپک کا فزیکل کوانٹیز۔ فاؤنڈیشن آف فزکس جو ہے وہ فزیکل کوانٹیز پر ہے۔ فزیکل کوانٹیز ہی سارا جو ہے فزکس ہیں۔ تو فاؤنڈیشن آف فزکس جو فزیکل کوانٹیز کاؤنٹ کی جاتی ہیں، وہ کیوں کی جاتی ہیں کہ یہ سینس آف میجرمنٹس ہیں، میجرمنٹ کا سینس پیدا کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل لینتھ ہے، وہ میٹر میں میجر کی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں ٹریولنگ کا پتہ لگتا ہے کہ ہم ٹریولنگ کتنا کر چکے ہیں، اس کے لیے ہمیں کتنا پیٹرول چاہیے، کتنی ایندھن چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے۔ اسی طرح اگر ٹائم ہے تو اس سے ایج کا پتہ چلتا ہے، پلس سیزن کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا سیزن چل رہا ہے۔ اسی طرح ویلوسٹی ہے تو یہ سیفٹی
بھی بتاتی ہے کہ زیادہ ویلوسٹی والا آبجیکٹ سیفٹی میں نہیں ہوگا، اس کو سیفٹی میں رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے. جیسے کہ بلٹ ٹرین ہے، وہ بہت زیادہ ویلوسٹی والی ہے، اس کی سیفٹی کے لیے اس کی شیپ ڈیزائن کر دی گئی ہے. موومنٹ ممکن ہوتی ہے، ویلوسٹی پتہ چل جائے کس میں، زمین کے اندر اور زمین کے باہر. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایک خاص ویلوسٹی ہے، اس سے کم ویلوسٹی سے آبجیکٹ اسپیس میں نہیں جا سکتا. تو ایک خاص لمٹ رکھی گئی ہے جس کو اگر سٹارٹ میں اچیو آبجیکٹ کرتا ہے تو میزائل یا جو اسپیس اسٹیشن ہے وہ اسپیس میں جا سکتا ہے، ادروائز نہیں جا سکتا. فورس ہے، تو فورس جو ایسا فیکٹر ہے جو موو ہونے کے لیے یا سٹاپ ہونے کے لیے عمل دخل کرتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، تو اس کے بغیر ہم جو ہے نہ موو کر سکتے ہیں نہ سٹاپ ہو سکتے ہیں. ڈینسٹی ہے، پیورٹی امپیورٹی کے بارے میں پتہ دیتی ہے. لوبریکیشن آف دا پارٹس آف دا مشین اور ادر جو ہے پرپزز کے لیے جہاں بھی لوبریکیشن ہے، فار ایگزامپل ٹرانسفارمر میں بھی لوبریکیشن بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ ہیٹنگ افیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. لیکوڈز، فلوئڈ، سولوشن، سسپینشن میں فرق کرنے کے لیے ڈینسٹی بہت ضروری ہے اسٹڈی کرنا. اس طرح میڈیسن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈینسٹی کا پتہ لگائیں کہ کون سے مٹیریل جو ہیں کتنی ڈینسٹی رکھتے ہیں، اس حساب سے ان کی ابزارپشن پاور جو ہے یا ڈکے کچھ بایو ایلیمنٹس، کچھ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ایز اے میڈیسن یوز ہوتے ہیں، تو ان کی ڈینسٹی سے ہی ان کی جو ہے ریڈیشن امیشن اور ابزارپشن کا جو ہے ریٹ پتہ چلتا ہے. اسی طرح ٹمپریچر ہے کوکنگ کے لیے، مینوفیکچرنگ آف ڈفرینٹ تھنگز کے لیے، انڈسٹریز کے اندر، ویدر کے لیے، بائلنگ پوائنٹ، فریزنگ پوائنٹ کو ہینڈلنگ کرنے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہ سارے سینس ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہی پہ فزکس کی جو ہے بنیاد ہے، یہی فزکس کی فاؤنڈیشن ہے. تو فزیکل کوانٹیٹیز کے بغیر فزکس نامکمل ہے. تو چونکہ فزیکل کوانٹیٹیز کو پڑھا جائے گا اس لیے اس کی دو مین جو ہیں ٹائپس ہیں، مین ڈویژنز ہیں. نمبر 1 ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز، نمبر 2 بیس کوانٹیٹیز. ڈرائیوڈ میں ایریا لے لیں، وہ لینتھ سے ڈرائیو کیا ہوتا ہے، والیوم بھی لینتھ سے ڈرائیو کیا ہوتا ہے. فورس لے لیں، فورس جو ہے وہ ویٹ، فورس اور ویٹ دونوں میس سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اس کا مطلب بیسڈ ان کی جو ہوتی ہے نا ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز کی، یہ بیسڈ آن ادر فزیکل کوانٹیٹیز، یہ دوسری فزیکل کوانٹیٹیز پہ بیس کرتی ہیں. وہ ہوں گی تو یہ فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہیں. لینتھ ہوگی تو ایریا، والیوم، ماس ہوگا تو فورس اور ویٹ معلوم ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح چلتے ہیں جی لینتھ، میس، ٹمپریچر، الیکٹرک کرنٹ، لائٹس انٹینسٹی، اماؤنٹ آف سبسٹانس. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں یہ ڈائریکٹ جو فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہیں. لینتھ کرنا ہے تو ہم میٹر رال کے ذریعے یا فیتے کے ذریعے کر سکتے ہیں. میس کرنا ہے ڈائریکٹ ترازو کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹمپریچر تھرمامیٹرس کے ذریعے کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہمیں کسی اور کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے. سو دے آر ناٹ ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف ادر فزیکل کوانٹیٹیز. یہ دوسری فزیکل کوانٹیٹیز کے لحاظ سے بیان نہیں کی جاتی، بلکہ یہ خود ایسی ہیں جو منیمم نمبر آف کوانٹیٹیز ہیں ان ٹرمز آف وچ ادر آر ڈیفائنڈ، اور ان کے لحاظ سے دوسری کوانٹیٹیز ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ان کو کسی کے لحاظ سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے یہ کیا ہیں، بیس ہیں، بنیاد ہیں، بیس کوانٹیٹیز ہیں. اب ہم میجرمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا چیزیں انوالو ہیں، 2 سٹیپس انوالو ہیں. نمبر 1 چوائس آف دی اسٹینڈرڈ. جیسے کہ میٹر کے لیے میٹر ہم کرتے ہیں لینتھ کے لیے، میٹر ہم ٹائم کے لیے نہیں کر سکتے. اسی طرح ٹائم کے لیے ہم سیکنڈ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس سے آگے کوانٹیٹیز میجر کی جاتی ہیں. دوسرا پارٹ ہے جی پروسیجر فار کمپیئرنگ دی کوانٹیٹیز ٹو بی میجر ود دی اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ کے ساتھ کوانٹیٹیز کو ہم کمپیئر کر سکیں. جیسا کہ ہم لیٹر کو اور کلو گرام کو کمپیئر کر سکتے ہیں. ایزی ہے کمپیئرنگ ان کی. لیٹر کو ہم ویٹ مانتے ہیں، ویٹ کو ہم لیٹر مانتے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ وہ لیکوڈ کے لیے میجرمنٹ ہے اور وہ سالڈ سبسٹانس کے لیے میجرمنٹ ہے. اسٹینڈرڈ ہم ڈیفائن کر لیے تو آئیڈیل اسٹینڈرڈ کون سا ہوتا ہے، جو سیسیبل ہو، جس کے ذریعے ہم میجرمنٹ آسانی سے کر سکیں. فار ایگزامپل اگر ہم گولڈ جو ہے، سونا جو ہے وہ میجر کرتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں جی من میں یا ٹن میں، تو یہ ناممکن ہے. اتنا سونا حاصل ہونا ممکن نہیں اور اتنی میجرمنٹ بھی ممکن نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ٹائم میجرمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم
ایک جو دن ہے اس کو سالوں میں چینج کرنا شروع کر دیں کہ ایک دن میں کتنے سال گزر گئے ہیں. اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. دن بھر ہم 24 گھنٹوں کا ہی پتہ لگاتے ہیں، نہ کہ ہم ایک دن میں سالوں کا پتہ لگاتے ہیں. فلیکسیبل ہونا چاہیے، ان ویریبل چینج نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہم پاکستان میں ہیں تو ہم لیٹر میں کوئی چیز میجر کرتے ہیں اور اتنی ہی کوانٹٹی جا کے امریکہ یا دوسری کنٹریز میں ہم لیٹر کی بجائے جو ہے من اور ٹن میں کنسیڈر کر لیں، تو ایسا نہیں ہے. ایک لیٹر اگر ادھر ایک سٹینڈرڈ جتنا ہے اتنا ہی امریکہ یا دنیا کے ہر کونے میں ہے. اسی طرح اگر ہم لیٹر یا بیرل میں لیتے ہیں پیٹرول سعودی عرب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیٹر وہاں بھی اتنا رہے گا، یہاں بھی اتنا رہے گا پاکستان میں. ایسے نہیں ہے کہ وہاں سے زیادہ ملے گا یہاں کم دیں گے، یا وہاں سے کم ہوگا ادھر زیادہ دیں گے.